وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی محترمہ میری مائیں اور بہنیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم شریف میں ہے، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ محرم اور شعبان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، ویری ویری بلیسنگ منتھ آف شعبان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اکثر روزے رکھے، کم سے کم 13, 14, 15 کو رکھ لیں، شعبان کا دن رکھ لیں یا 13, 14, 15 کو رکھ لیں، جو ہر مہینے کے 3 روزے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اگر 3 روزے رکھیں گے، ایک روزے پر 10 دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے، تو 3 روزے پر 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. تو اس اعتبار سے 15ویں شعبان جو ہے وہ منڈے کو ہوتی ہے. تو منڈے کو روزہ رکھنا یہ تو ہے مستحب ہے، جو شعبان کا روزہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے. لیکن اگر سنت پر عمل کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کہ بہت آسان کام ہے. سیٹرڈے 13 ہے اور سنڈے 14 ہے شعبان، اور منڈے 15 ہے. تو اس روایت پر بھی عمل ہو جائے گا اور شعبان کا روزہ کا ثواب بھی مل جائے گا. ان 3 روزے رکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فزیکلی ہر پورا مہینہ اکثر شعبان کے اکثر دنوں میں
روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے کم سے کم ایک آسانی تو یہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب، ایک روزہ رکھے گا 10 روزے کا۔ اسی لیے 50 نمازیں آئی تھی، اس میں سے کم کرتے کرتے 5 ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا حکم تو 50 نماز کا باقی رہے گا کہ تمہاری امت 5 پڑھے گی ٹائمز 10 کیا مل جائے گا؟ 50 نماز کا ثواب مل ہی جائے گا۔ اسی طرح روزے میں بھی سب سے بیسٹ وے ٹو فاسٹ آن سیٹرڈے، سنڈے اینڈ منڈے، 13، 14 and 15 شعبان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to fast, is the sunnah, fast every month 3 roses، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، خوبصورت یعنی چاند کے روزے، یا چاند نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے ان دنوں میں، تو ان دنوں روزہ رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو ایک تو روزے کی بات ہو گئی، اللہ کرے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان آنے سے پہلے کم سے کم تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15ویں شعبان بھی آ رہی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کا نام بعض روایت میں لیلۃ الرحمہ ہے، رحمت والی رات، لیلۃ الرحمہ۔ بعض کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے لیلۃ السک، صاد اور کاف کے ساتھ، دستاویز والی رات۔ بعض روایت میں ہے اس کو لیلۃ المبارک بھی کہتے ہیں، برکت والی رات۔ حدیثوں میں کئی نام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرماوے، اور آنے والا مہینہ رمضان کا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتا شعبان، جیسے تو نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا، اللہ ایسے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما۔ اللہ کے نبی خاص دعا فرمایا کرتے تھے، بلکہ رجب ہی سے دعا فرماتے تھے، دونوں مہینے کی برکت کے لیے اور رمضان کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہتمام تھا کہ وہ کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، اور رجب میں، شوال میں، ذی القعدہ میں اتنے روزے نہیں جتنے اس مہینے میں آپ اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ روایت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے مڈل میں ہے، اس مہینے میں ہمارے رائچس ڈیڈز، ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرے بھی اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔
اور جب اللہ دیکھے کہ ہاں میرا بندہ روزے کی حالت میں اس کے اعمال آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، اللہ معاف کر دے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر کتنی شفقت فرمائی انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل روزے رکھتے، کبھی تو اس طرح روزے رکھتے کہ نہ سحری نہ افطاری، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، مسلسل 2 3 4 دن تک کچھ کھانا نہیں، رات کو بھی دن کو بھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا 1 مہینے کا پہلے اعتکاف کرو، اعتکاف کرو 1 مہینے کا، اور 1 مہینے کے روزے رکھو، 1 مہینے کا اعتکاف کرو اور 1 مہینے کا روزہ رکھو، پھر کوہ طور پر آؤ، ماؤنٹ آف ٹور، you have to make اعتکاف of one month and you have to fast for 1 month. Then you have to come on the Mount of Tur. سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے نہ کھانا نہ پینا نہ سحری نہ افطاری، بھوک سے آدمی مر جاتا ہے؟ نہیں، بھوکے نہیں مر۔ اصل میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ ہماری روح کو یہ عادت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے شب قدر کے بیان میں اپنے دوستوں سے سوال کیا، اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے سوال کیا کہ آپ کو چیلنج کے ساتھ بتاؤں، آپ کو اگر میں چیلنج کے ساتھ بتاؤں کہ آج ہی شب قدر ہے تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ اپنے اعتکاف کے ساتھی سے ہم نے کچھ سال پہلے کہا کہ اگر میں آپ کو چیلنج کے ساتھ بتاؤں تو کہ آج شب قدر ہے، رات ہے، تو کیا انعام دیں گے؟ تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا بکرا کھلائیں گے، بکرا کھلائیں گے۔ میں نے اس پر کہا کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے؟ تو اس کو کہنا چاہیے 4، لیکن اس نے کہا 4 روٹی، 2 اور 2 4 ہے، لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ 4 روٹی۔ تو بھوکے کو تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کہا بھائی کیا پیٹ ہی کی پڑی ہے، بکرا ہی کھلاؤ گے؟ یہ کہتے کہ اس کا انعام یہ ہے حضرت کہ ہم پوری رات آج سوئیں گے نہیں، اللہ اللہ کریں گے، انعام تو یہ ہے نا؟ لیکن تم میں سے کسی نے نہیں کہا بکرا کھانے کی بات کرتے ہیں، تم یہی سمجھتے میرا پیٹ بھی بکرے کھانے والا۔ بھوکے ہی ہے کہ 2 اور 2 4 روٹی کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم بابا کیوں کریں گے؟ نہیں، کاش کہ تم یوں کہتے بکرا کو انعام ہے، انعام تو یہ ہے کہ آج پوری رات اللہ اللہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز میں کھڑے رہیں گے، غفلت سے نہیں گزاریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینہ گزارا۔ ایک دور قیامت سے پہلے وہ بھی آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، یہ لوگ دنیا میں فساد مچائیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر پہاڑ پر ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ کھانا پینا کیا ہوگا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ان کا پیٹ بھر دے گا. وہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ان کا پیٹ بھر دے گا. اور اتنا کھانا لے کے کون پار پہ جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے تک اعتکاف، 1 مہینے تک مسلسل کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. تو ظاہری بات ہے کہ پیٹ خالی ہے، تو پیٹ خالی ہو تو پھر خالی معدے سے، جیسے رمضان میں بو آتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو بو. انہوں نے سوچا کہ اللہ سے ہم بات کریں گے ابھی ٹور پر جا کر، تو اس حال میں کہ منہ سے پیٹ سے جو، اس لیے تو حدیث میں نا جو روزہ رکھنے والوں کے منہ سے جو بدبو ہے یہ بدبو دانت والی نہیں، یہ بدبو بھوک کی وجہ سے پیٹ سے آتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک روزے دار کی بدبو منہ کی کیا ہے؟ مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے. صحیح حدیث ہے یہ، تو مشک اور عنبر سے زیادہ. تو یہ تو 1 دن کی بات ہے روزہ رکھا، لیکن یہاں تو 1 مہینہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ منہ سے وہ روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کی معدے کی بدبو، خالی پیٹ. اللہ اکبر. تو چلو اللہ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹور پہاڑ پر، تو مسواک کر لوں. کیا کر لوں؟ مسواک کر لوں. اللہ پاک نے فرمایا مسواک کیوں کی؟ مسواک تم نے کیوں کی؟ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ ہمارے نزدیک وہ تو مشک سے زیادہ ہے، تم نے مسواک کیوں کر لی؟ اچھا اب تمہیں 10 دن اور روزے رکھنے ہیں، 10 دن اور اعتکاف کرنے ہیں، 10 دن اور روزے رکھے. قرآن میں نہیں کہہ رہا. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینہ اعتکاف کرو، 1 مہینہ روزہ رکھو. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر ہم نے 10 راتیں اور بڑھا دی تو 40 دن پورے ہو گئے. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. اس درمیان نہ ان کو پیاس نہ بھوک، کچھ بھی نہیں ہوا. شاید آپ کے علم میں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے اپنے خادم کے ساتھ، مصر سے مدین کی طرف، نہیں اکیلے تھے، مصر سے مدین کی طرف. تو فرعون نے وارنٹ جاری کیا اریسٹ کرنے کا کہ جہاں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ تماچا وہ 2 لڑ رہے تھے نا، ایک اسرائیلی اور کپٹی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، کیا ہوا؟ بس ایسے ہی دھکا دیا، وہ پیچھے گرا، مر گیا. اب کیا ہوگا میرا؟ گویا میں نے مارنے کا ارادہ، دونوں کو الگ کرنے کا، اور پیچھے ہٹو، کہتے ہیں نا پیچھے ہٹو تم. وہ گر گیا، مر گیا. اب اریسٹ کرنے کا وارنٹ جاری ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ بھاگے چلے گئے ایجپٹ کو چھوڑ کر جا رہے مدین کی طرف جہاں شعیب علیہ السلام ہے. وہ واقعہ پورا قرآن میں ہے. جب آپ مصر سے مدین روانہ ہوئے، مدین پہنچے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور مدین کی طرف سفر یہ فرعون کے وارنٹ کی وجہ سے ہوا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لیں گے، پکڑ لیں گے، مار دیں گے. چلے گئے، مدین پہنچے تو ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے. تھک گئے تھے سفر کرتے ہوئے، بہت دور ہے مدین. وہاں ایک مستقل حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے وہاں اس زمانے میں. وہاں پہنچے، اب سایہ درخت کا تھا یا پہاڑ کا، لیکن سائے کے نیچے بیٹھے. کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، کھانا ہی نہیں تھا، اور بھوک لگی ہوئی تھی. تو کیا دعا فرمائی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی قلیل ہو یا کثیر ہو، آپ میرے پاس بھیج دیجئے. جو بھی نعمت ہو،
کھانا پینا تھوڑا بھی ہو زیادہ بھیج دیجئے، میں ذرا ضرورت مند ہوں، بھوک لگی ہے۔ ایک سفر یہ ہے، اور ایک دوسرا سفر وہ ہے، تیسرا سفر وہ کون سا ہے؟ خضر علیہ السلام کی تلاش میں گئے تھے، سورہ کہف میں ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی عجیب عجیب دور ہوا ہے۔ یہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلے، ناشتہ لے کر نکلے، مچھلی پکا کر کے اپنے خادم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، ایک نشانی بتلائی تھی، قرآن میں ہے سورۃ الکہف میں، کہ جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے، سمندر میں چلی جائے، وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی ملاقات کی۔ اللہ نے یہ بتلا دیا تھا پہلے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق مچھلی کو ٹفن میں رکھی، ٹفن ہوتا ہے نا، ہم جو کھیت میں جاتے ہیں اور ٹفن لے کے جاتے ہیں نا، وہی ٹفن لے کر نکلے، اس میں مچھلی پکا کے رکھ دی، اور وہ زنبیل میں رکھ دی۔ ہمارے یہاں زنبیل ملتی ہے پہلے زمانے میں، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے ایسی، جیسے ہم یہاں افطاری میں آتے لے کے آتے ہیں نا بیگ، اس میں پکوڑے وغیرہ، ایسے ہی ٹفن اندر رکھا اور پکڑ کے چلے خادم کے ساتھ، یوشع بن نون کے ساتھ، حضرت یوشع علیہ السلام، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے خادم ساتھ میں تھے، چلے۔ تو وہاں دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے، تو ذرا سر رکھ کر سو گئے پتھر کے اوپر، پلوٹ اٹھا نہیں، پتھر پر سر رکھ کر سوئے، نبی ہے، سو گئے۔ یہاں سو گئے، یوشع جاگ رہے ہیں، اچانک اس زنبیل سے مچھلی زندہ ہوئی، پکائی ہوئی مچھلی تھی، زندہ ہو گئی، اور سامنے پانی تھا سمندر، اس میں کودی، زندہ ہو کر چلی گئی، ایسے راستہ بنا دیا اندر میں، معلوم ہو رہا ہے گئی، حرکت پیدا ہوئی، زنبیل سے نکل کر دریا میں سرنگ بنا لی۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ مچھلی جو پکائی ہوئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ رہے ہیں، ہاں کچھ کر تو سکے نہیں، دیکھا انہوں نے، جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے نا تو میں ان کو یہ واقعہ بتاؤں گا، لیکن جب اٹھے چلو چلنا ہے، تو یوشع علیہ السلام وہ واقعہ کہنا بھول گئے، وہی زنبیل اٹھائی چلنے لگے۔ اب وہ بہت دور پہنچ گئے سفر کرتے کرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ وہ مچھلی لاؤ، بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ تب حضرت یوشع کو یاد آیا، ایک رات دن کا سفر ہو گیا تھا، دوسرے ایک رات دن کا سفر۔ جب دوسرے روز صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وہ کل کا ناشتہ ہے، وہ لاؤ ہم کھائیں، ہم سفر میں تھک گئے۔ اللہ نے ان کو تھکا بھی دیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ آگے نہیں، وہ تو چلے گئی وہ جگہ جہاں خضر علیہ السلام ملنا تھا، جہاں مچھلی چلی گئی، اب آگے جا کے کیا کرو گے؟ تو تھکن بھی لگ گئی، آج تک تھکن نہیں لگی، اب آگے ایک رات دن چلے تب تھکن لگی۔ وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے خادم سے ناشتہ لاؤ، او ہو بس واقعہ سنایا، رأیتا اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کا واقعہ ہی بھول گیا آپ کو بتلانے کا، شیطان نے بھلا دیا مجھے، تو سو گئے، مچھلی کا عجیب قصہ ہوا، زندہ ہوئی، پانی میں کودی، اور شیطان نے وہ بات مجھے بھلا دیا، آپ کو میں نے بتایا نہیں، تو آپ سے ذکر ہی نہیں کیا۔ قال ذلک ما كنت، فرمایا یہ تو وہ جگہ تھی جہاں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ شیطان نے بھلا دیا۔ شیطان ہر جگہ ہوتا ہے، دیکھا ہر جگہ ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے، نماز کی رکعتیں بھی بھلا دیتا ہے کہ کون سی رکعت میں ہوں، اکیلے پڑھو یا پھر امام کے پیچھے، بس اللہ اکبر السلام علیکم، خلاص بات ہی ختم ہو گئی، بہت بڑی بات ہے۔ تب آتا ہے یاد کہ میں نے نماز پڑھی، سلام پھیرے تب، امام صاحب سلام کرے تب یاد آتا ہے۔ حالانکہ نماز تو ایسی
کہ نماز میں کھڑا تھا، میں اللہ کے سامنے گیا ہوا تھا، اب آ گیا زمین پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نکل رہا ہوں نماز سے. ہاں، اور وہ بھی عجیب طریقہ. چلو بات سے بات یاد آئی. جب ہم نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. السلام، سامنے والا کسی کو سلام کرو، لیکن آپ آئے میرے سامنے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آیا تو ایک آدمی ہے تو علیکہ ہونا چاہیے، تجھ پر، لیکن تم پر وہ تو ایک ہے، تم کیسے ہو گئے؟ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی چلو ادب ہے، تم پر، یعنی بڑے باپ کو نہیں کہہ رہے تجھ پر، تم پر، ایک تو ادب ہے. دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ تین آدمی ہیں، تین اور ہے، دو اور ہے، وہ خود ہے اور اس کا کرام اور کاتبین بھی ہے، تو گویا تم تینوں کو سلام کرے، جمع ہے تینوں، تم پر سلام ہو. تو فرشتے بھی تم کو، کرامن کاتبین بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا لگ جائے گی. اور ہم میں سے کتنے ہوں گے جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کبھی نیت کی آپ لوگوں نے کہ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں کی ہوگی، کبھی نہیں، بس اور السلام علیکم. جب سلام پھیرے تو روایت میں آتا ہے داہنی طرف والے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری داہنی طرف جتنے بیٹھے ہیں ان پر بھی سلام، اور جتنے فرشتے ہیں تم پر سب پر سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کبھی نیت نہیں کی، حالانکہ سلام پھیرتے میں سوچنا چاہیے کہ ہم تم سب کو سلام کر رہے ہیں، کبھی نہیں سوچا. بہت باریک باریک مسائل ہے، سمجھ میں آئی بات. یہ تو بات یاد آ گئی سلام کے اوپر سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور کوہ طور پر 30 یا 40 رات گزاری، مگر ان دنوں میں نہ بھوک لگی. 1 مہینے کا اعتکاف ہے، وہاں تو بھوک لگ گئی، مدین میں بھی، یہاں بھی بھوک لگ گئی ناشتہ کھانے کی، لیکن یہاں 1 مہینہ ہے اور اوپر سے دوسرے 10 دن ہے، 40 دن، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. مفسرین نے اس پر عجیب بات لکھی ہے. اسی بات کو سنانے کے لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ مصر سے مدین کا سفر ہوا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر ہوا. یہ دونوں سفر ایسے ہیں ان میں مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا. میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہے، ان کا سفر ہو رہا ہے انسان ہی کی طرف. وہ معراج میں تھوڑے جا رہے ہیں، مدین جا رہے ہیں، وہاں تو انسان. حالانکہ ان کو پتا نہیں تھا وہاں شعیب علیہ السلام ہے، ان کو نہیں پتا تھا. وہ تو بعد میں اس کی 2 بیٹیاں آئی، فلاں فلاں پورا واقعہ ہے، تب پتا چلا کہ یہ بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی ہے. پھر انہی کے گھر شادی بھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام، پھر انہی ایک بیٹی کو لے کر آئے، پھر وہ راستے میں وہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ان سے. تو عجیب حالت، وہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یعنی سفر ہے دوسری کنٹری میں جانے کا. تب دوسری کنٹری جائیں گے تو آپ کہیں گے میں اللہ کو ملنے جا رہا ہوں، یہ تو نہیں ہے نا. وہاں خضر علیہ السلام بھی، وہ بھی بندے ہیں اللہ کے، اللہ تو نہیں ہے. تو فرمایا، مفسرین نے لکھا دونوں سفر ایسے ہیں کہ اس میں مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف ہے، انسان کا سفر انسان کی طرف ہے. اس لیے بھوک لگی. اور کوہ طور یہ مخلوق کا سفر خالق کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اس لیے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 100 وصال تھا، 40 دن تک مسلسل روزے رکھے، نہ افطاری نہ سحری. تو صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عاشق تھے، بہت ہی زیادہ. ایک ایک عمل کی نقل کرتے تھے. ہماری طرح تھوڑے بعد میں کریں گے، کبھی کریں گے. وہ تو جو بھی دیکھا اس کی کاپی کرنا ہے. They were copying always whatever Prophet ﷺ did in his life. تو صحابہ نے کاپی کی 100 وصال کی، نہ دن میں کھانا نہ رات میں، نہ دن میں نہ، کمزور ہو گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو حدیث ہے ترمذی شریف کی, ایکم مثلی, why you doing that؟ یعنی میں تو نبی ہوں, اگرچہ انسان ہوں لیکن میں نبی ہوں, تم تو نبی نہیں ہو, کیا تم میری برابری کرنا چاہتے ہو؟ یعنی میں نہ رات میں سحری افطاری کچھ بھی نہیں, مسلسل روزے رکھتے تھے, دین کتنے دن تک کچھ کھانا پینا نہیں, نہ رات میں نہ دن میں, کیا تم میری طرح ہو؟ حدیث میں ہے یطعمنی ربی ویسقینی ربی, میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے, میرا اللہ مجھے پلاتا ہے, تم 100 وصال کی طاقت نہیں رکھ سکتے. تم تو سحری بھی کرو اور افطاری بھی کرو, ورنہ دوسرے دن صبح تمہارا جنازہ نکلے گا, بہت تو 2 دن, تیسرے دن تو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہہ رہا تھا, شعبان میں بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مشفق تھے. بات یہاں سے چلی, کتنے مہربان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی زیادہ شفقت کہ کتنا خیال کیا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذن تصب شعبان فلا تصوموا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اے میرے امتیو, اگر تم شعبان میں روزہ رکھنا چاہتے ہو اور زیادہ روزے رکھنے چاہتے ہو تو 15 دن شعبان میں رکھو, 15 کے بعد نہیں. کیا کہا ہے؟ اگر تم زیادہ بھی, چلو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں روزہ نہ رکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا پہلے سے, میری طرح نہیں, میں تو پورا مہینہ یا 3/4 مہینہ رکھتا ہوں, لیکن تم میرے امتی قیامت تک کیا کہا, اذن تصب شعبان فلا تصوموا, 15ویں شعبان کے بعد نہ رکھیو, ورنہ کیا ہو جاؤ گے, کمزور. اور آگے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, تم رمضان کا فرض ادا نہیں کر سکو گے. اللہ کے نبی اس امت پر شفقت کر رہے ہیں, رکھنا ہے چلو 1 شعبان till 15 شعبان تک کرو, اگر بہت رکھنا ہے تو آپ کو, لیکن اس میں بھی سحری اور افطاری. یہ 15 جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو, اگر روزہ رکھو تو پھر رمضان آگے آ رہی ہے, کمزور ہو جاؤ گے. یہ تو رجب اور شعبان میں بیٹری چارج کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزے رکھنے کا, کچھ عبادت کرنے کا حکم فرمایا. رمضان المبارک کا اہتمام رجب سے کیا جا رہا ہے, رجب میں عبادت کرو, توبہ اور استغفار کرو. شعبان میں تو جو لوگ رجب اور شعبان سے تیاری کرتے ہیں تو ان کو مکمل ثواب رمضان کا مل جائے گا. چونکہ بیٹری چارج ہو گئی, آپ نے فون کو چارج میں رکھا, جب چارج ہو گیا تو پھر آپ اس کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں, لیکن جانے کی تیاری پر آپ چارج میں رکھو گے تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. اگر آپ رمضان شروع ہوئی اور پھر استغفار شروع کرو تو اس لیے مسئلہ اتنا حل نہیں ہوگا, چونکہ رمضان تقوی حاصل کرنے کے لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس لیے روزہ میں نے رمضان کا رکھا ہے کہ تاکہ تم میرے نزدیک متقی بن جاؤ, نیک بن جاؤ. اور متقی بننے کے لیے اللہ پاک نے شیطان کو باندھ دیا گیا رمضان میں, اور اسی طرح ڈیزائر ہر چیز کو ختم اور جنت جہنم کو بند کر دیا, اور روزے کے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, ساری آسانیاں کر دی ہے, اور اللہ کی مدد, پھر فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, اور پھر نہ کھانا نہ پینا نہ ڈیزائر کچھ بھی نہیں. تو ایسی حالت میں اللہ اس کو تقویٰ دیں گے, لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو رجب میں, کم سے کم شعبان میں. تو پھر کیا ہوگا, استغفار کر کے اپنے دل کے آئینے کو صاف اور چمکدار بنا دیں گے تو رمضان المبارک کا کلر تقوی کا اس کے اوپر چڑھ جائے گا, متقی بن جائے گا, اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں دل کی بیٹری چارج کر لو شعبان میں کم سے کم. چلو ہم نے رجب تو گزر گیا, واپس لا نہیں سکتے ہیں, لیکن ابھی شعبان کے 16, 17, 18 دن باقی ہے, بیٹری چارج کر لو. جس نے رمضان کی برکتیں صحیح لوٹنی ہے
اور جس کو رمضان کی برکت مل گئی تو پورا سال اس کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک کے ہر حکم کا پورا کرنا آسان ہو جائے گا. ہاں، گناہوں سے بچنا آسان. پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں 15ویں شعبان کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ شب برات کہتے ہیں اس کو، لیلۃ الرحمہ ہے، دستاویز کی رات ہے. اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اس رات کے اندر میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ روایت بہت ساری ہے، بہت ساری روایت ہے. حضرت عطا ابن یسار جن کی وفات ہوئی ہے 103 ہجری میں، پہلی سنچری کے بعد دوسری سنچری کے فرسٹ 3 سال میں، تو گویا وہ پیدا ہوئے فرسٹ سنچری میں. اور ان حضرت عطا ابن یسار وہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان. کیا فرماتے ہیں؟ شب قدر کے بعد، شب رمضان میں جو آتی ہے، شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے افضل کوئی رات نہیں ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھی ہے. وہاں پر صفحہ 145 پر 145 پر فرمایا ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان. شب قدر کے بعد افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. حدیث میں ہے نا، یہ حدیث مشکات شریف میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہ فرماتی ہے حل تدرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان. اے عائشہ ام المؤمنین سے کہہ رہے اللہ کے نبی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں یعنی 15ویں رات میں 15 نائٹ کو کیا ہوتا ہے؟ What happened in this night? یا رسول اللہ، قالت ما فیہا یا رسول اللہ، فرمایا کیا ہوتا اللہ کے حبیب بتائیے نا مجھے اس رات میں. تو نبی ہی بتائیں گے، اور کون بتانے والے ہیں؟ فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ. فرماتے ہیں عائشہ اس شب میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھے جاتے ہیں. فرمایا اس کے بعد وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم ہذہ السنہ، جتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں، چلے گئے نا، لاسٹ شعبان سے اس شعبان میں کتنے چلے گئے؟ کووڈ میں ہزاروں علماء، صلحاء، نیک صالحین، عوام، خواص کتنے چلے گئے شعبان میں. فیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم ہذہ السنہ. اس رات میں ہر انتقال کرنے کے والے کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے. تیسری بات وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم. یہ رات ہے سب بندوں کے اعمال اٹھائے جائیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں میں روزہ زیادہ رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں مقررہ روزی بھی اٹر جاتی ہے کہ بھئی اس سال کتنی پروفٹ، کیا کام کرے گا، کیا جاب کرے گا، سب کچھ ہے نا مل جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے. یہ روایت مشکات شریف میں ہے صفحہ 115 پر. فضائل ہے راتوں کے. تیسری روایت ہے عطا ابن یسار کی، جو ابھی میں نے جن کا نام لیا تھا. وہ فرماتے ہیں، یہ روایت ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کی ہے، اور ما ثبت بالسنہ عربی اس میں بھی نقل کی ہے، اور مسند عبد الرزاق میں بھی نقل کی ہے حدیث کی کتاب میں.
حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے ایک صحیفہ ملک الموت کو دیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان دفع الی ملک الموت، ملک الموت کو صحیفہ دیا جاتا ہے، بک آف ڈیڈز دے دی جاتی. فقال بک آف، ایک بک دی جاتی ہے، رجسٹر. اقبض من فی ہذہ صحیفہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں لکھو کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں وہ اس سال کیا کریں گے؟ انتقال کریں گے. ان کے نام لکھ کر ملک الموت کو دیا جاتا ہے، آپ کا کام ہے اس سال فلاں فلاں. اب کوئی بندہ اپنے کھیت بنانے میں مشغول ہے، خود اللہ کے نبی، خود عطا بن یسار کہتے ہیں کہ العبد لیغرس الغرس، کوئی کھیتی بن لگا ہوا ہے، وینکی الازواج، کوئی پلاننگ کر رہا ہے کہ ہمیں نکاح کرنا ہے، فلاں فلاں ہال تیار کرنا ہے، اور فلاں فلاں ویبن البنیان، اور کوئی کہتا ہے میں تو مکان خریدنا ہے، مکان بنانا ہے. وَأَنَّ اسْمُهُ قَدْ نُسِكَ فِي الْفَوْتَى، اور ان کا نام تو لکھ دیا کس میں؟ مردے کی لسٹ میں. یہ جتنے چلے گیا اس سال، کیا ان کی تمنا نہیں تھی؟ بتاؤ کیسی کیسی تمنا ہوگی ان کی کہ نواسے کو دیکھ لیں گے، پوتے کو دیکھ لیں گے، مکان خرید لیں گے فلاں. لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا تھا انتقال سے پہلے کہ مجھے سفر کرنا ہے فلاں جگہ دسمبر میں، فلاں جگہ. اس سے پہلے تو آخرت کا سفر ہو گیا. تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، نام تو لکھا ہے اس میں. اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی ہمارا وقت آئے بس کلمہ پر ہمارا موت ہو، ایمان پر ہماری موت ہو. جانا تو جانا ہی ہے. مرادیں کبھی امیدیں کسی کی پوری نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہے. وہی سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی کا کچھ نہیں ہوتا. مردوں کی فہرست میں نام لکھا گیا. کوئی آدمی کیسے کیسے پلاننگ بنا رہا ہے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ اس رات میں، آنے والی رات میں ہمارا نام کس میں ہوگا آئندہ سال. اور ایک رات کا پتہ نہیں، سال کا کیا. لیکن مردوں کی فہرست میں ہمارا نام ہوگا یا زندوں کی؟ اللہ ہمیں زندگی دے، جب تک باقی رکھے، عفو عافیت کے ساتھ باقی رکھے، ایمان کے ساتھ باقی رکھے. کتنے رشتہ دار تھے ہمارے، کتنے دوست احباب تھے، کتنے ہمارے اساتذہ ہیں. اس سال کیا پتا تھا، میں تو سوچ رہا تھا جا کے ملاقات کروں گا ان کی، لیکن اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. کتنے تھے، کوئی کہاں سفر میں ہے، کوئی کہاں کام میں تھا. کس کو معلوم تھا کہ آئندہ سال میں زمین پر نہیں ہوں گا، میں زمین کے نیچے ہوں گا. کتنے تھے، زمین میں خاک بن جاؤں گا. ہمیں کیا معلوم اب آئندہ 15ویں شب ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس لیے اسی شب کی قدر کر لے، اسی مہینے کی جو دن ملتے ہیں اس کی قدر کریں. اور ایک اور حدیث ہے، حضرت عثمان ابن محمد ابن مغیرہ ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتی الرجل ينکح ووالدی وقد خرج اسمه فی الموت. رواہ الطبری. علامہ طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن میں لکھا اسے، اور قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں جامع الاحکام القرآن میں لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. ساری تفسیر میں یہ روایت موجود ہے. عثمان ابن محمد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر رہنے والوں کی عمر جو ہے وہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے. یہاں تک انسان شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور حال اس شادی کرنے والے کا یہ ہے کہ اس کا نام تو اس سال وفات پانے والوں میں لکھا ہے. بھائی ابھی تو شادی ہوئی 3 مہینے میں انتقال بھی کر گیا، کہتے ہیں ابھی تو رخصتی ہوئی، دیکھو یہ انتقال کر گیا.
تو اس کو معلوم بھی نہیں. کتنے ایسے ہیں یہاں سے سفر کر کے ہندوستان گئے, یہاں سفر کر کے پاکستان گئے, یہاں سفر کر کے بنگلہ دیش گئے, یہاں سفر کر کے عمرہ میں گئے, انتقال کر گئے, وہاں کچھ پتہ نہیں. اسی لیے راشد بن سعد کی روایت مجالس روح المعانی میں لکھی ہے, فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں کہ کون انتقال کرنے والا ہے. امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, علامہ بغوی نے تفسیر بغوی میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتے. یہ پہلے آسمان پر, 7واں آسمان میں, 7واں بھی نہیں, 6واں بھی نہیں, 5واں بھی نہیں, 4واں بھی نہیں, تیسرا بھی, دوسرا, پہلے آسمان پر اللہ اپنے نور کی تجلی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس میں دنیا کی طرف نزول اب کیسا ہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک آدمی کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, ایسے شخص کی جس کے دل میں بغض ہو, کینہ ہو, ہیٹرٹ ہو کسی مسلم کے بارے میں, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت یہ بھی ہے, فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مشہور بات جو آپ نے بار بار سنی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بستر پر نہیں پایا. میری باری تھی, دوسری بیویوں کے مکان بھی تھے, 9 بیویاں ہیں, تو آج تو میرے گھر پر سونا ہے, تو بستر پر اگر شوہر نہیں ہے تو کدھر گئے, نہیں کدھر گئے, تلاش کرتے ہیں نا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے, باہر نکلی دیکھنے کے لیے, تو دیکھا, وہ سمجھی شاید دوسری بیوی کے مکان پہ تشریف لے گئی, باری تو میری ہے, میرے گھر پہ رہنے کا ہے, رات گزارنا ہے. تو دیکھا حضرت عائشہ نے, تو مکان دیکھو نا, جنت البقیع اور نبی کا روزہ بہت دور نہیں ہے, وہ تو آج کے لیے سب جاری وغیرہ بنا دیا, ورنہ ایسے سامنے نظر آتا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کھڑے ہیں جنت البقیع میں, دعا کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی دیکھ کر واپس گھر پر آ گئی. تو فرمایا عائشہ تمہیں یہ خیال ہے کہ خدا اور رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ خدا اور رسول دونوں کا نام لیا, تم پر زیادتی کریں گے. میں نے عرض کیا رسول اللہ, مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کی یہاں تشریف لے گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتے ہیں, اور آج رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر, ان کی جو بکریاں جو تھی نا, وہ ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ کے درمیان میں ساری بکریاں بھر جاتی تھی, اتنی بکریاں تھی ان کے پاس, بہت بکریاں. بکری نہیں, وہ بھیڑ, وہ ڈمبے, وہ شیپ جس کو کہتے ہیں, اس پر وول ہوتا ہے, آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. فرمایا آج رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنا بال ہے, ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. ہاں, یہ روایت ترمذی شریف میں ہے, پہلی جلد میں. اس کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل فرمایا, اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں نقل فرمایا, اس کو بیہقی نے بھی نقل فرمایا, مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے, اور علامہ بغوی نے بھی شرح السنہ میں اس کو نقل فرمایا ہے. خیر, اس رات میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں. اب یہ بیان سنتے ہی چلے جاؤ, پورا نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں پھر جمعہ کو بھی بیان کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اصل پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایسی راتیں اللہ تعالیٰ اس امت کو دے کر کے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. ایسی راتیں دے کر
معاف کرنا چاہتا ہے، پھر بھی بندہ اس کی قدر نہ کرے تو پھر قصور اللہ کا تھوڑا ہے، بندے کا قصور ہے۔ ان راتوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے جھوکے روئیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک، سجدے میں مانگ رہے، لمبا سجدہ ہے کہ خود عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ٹچ کیا آپ کا انگوٹھا، کہیں آپ انتقال کر تو نہیں کر گئے سجدے میں؟ روایت میں ہے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں عائشہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت۔ اس لیے ایسی راتیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، جس کی عمر 40 سال کی ہوئی، 50 سال کی ہوئی، 60 سال کی ہوئی، 70 سال کی ہو گئی، 80 سال کے قریب پہنچ گئی، کتنی شب برات گزر گئی، کتنی شب قدر گزر گئی، ہم نے کتنی قدر کی۔ ہم نے تو شب برات نہیں رکھا، اس کو براعت کر دیا، جیسے شادی کی برات جاتی ہے نا، اس کو شادی کی برات بنا دیا کہ اس رات میں کھانا جی ہاں، اور اس رات میں یہاں تو ٹھیک ہے، ہندوستان پاکستان میں تو باہر بیٹھ کے مذاق اور یہ اور بہت سارے ہمارے لوگ تو کیا ہے، پٹاخے، بڑی رات ہے، یہ شب برات ہو گئی، برات نہیں رہی، برات کے معنی تو بڑی، جہنم سے بری، لیکن اس کو برات کر دیا، خوشی کی رات، برات کی رات، دلہن کی رات۔ اس لیے ہم اس رات کی قدر کریں، اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس رات میں صلاۃ التوبہ پڑھیں اکیلے اکیلے، اس رات میں صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس رات میں تہجد پڑھیں، اور سورۃ الدخان پڑھیں، سورۃ یاسین شریف پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورۃ السجدہ پڑھیں، سورۃ الکہف پڑھیں، ان سورتوں میں سورہ واقعہ پڑھیں، ان سورتوں میں کتنے فضائل ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک روایت میں اگر سورہ یاسین ایک بار پڑھو 2 قرآن، ایک روایت میں 10 قرآن کا ثواب۔ کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھے، کثرت سے درود پاک پڑھے، تسبیحات 30 کلمہ پڑھے، 4 کلمہ پڑھے، بیٹھ کر اپنی رات گزارے، پھر سو جائیں، فجر جلدی فجر پڑھ کر سو جائیں، فجر کے بعد یہ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم عشاء کے بعد جلدی سو جائیں اور تہجد میں اٹھ جائیں، اور اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، دعا کر لیں اور سحری کر لیں، روزہ رکھ لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے ان راتوں کی قدر کریں، یہ رات بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ the شب برات is going to be on between Sunday and Monday. Sunday and صحیح ہے نا، Sunday and Monday. تو Sunday evening is going to be big night. On Monday it is mustahab to fast. Monday fast. لیکن میں نے پھر بھی سمجھایا کہ سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے 3 دن کے روزے رکھ لیں تو سنت کا ثواب مل جائے گا، 30 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک روزہ 10 دن کے برابر، تو 3 روزے 30 دن کے برابر ہوں گے جو حدیث میں آتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سیٹرڈے رکھ لیں، سنڈے رکھ لیں اور منڈے کو رکھ لیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم he used to fast every month 3 روزہ، 13, 14 and 15۔ تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں پورے شعبان کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور خوب دعائیں کریں اللہ سے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ قبرستان جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہاں میلہ لگانا، وہاں لائنیں لگانا، وہاں عورتوں کا جانا مناسب نہیں رات کے وقت میں۔ گھر سے بھی مرحوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جی مرحوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے خود کیا ہے، لیکن کسی کو جانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ میں جا رہا ہوں تم بھی جاؤ، نہیں، خود عمل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں مرحومین کے لیے بھی دعا کریں۔ We should make dua for our marhum also, and especially for our all aulad, our children,
آنے والے جتنے فتنے ہیں، کیا کیا فتنے بھی آئیں گے، اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اے اللہ، یا اللہ، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، گھروں پر بیٹھ کر مائیں اور بہنیں سن رہی ہے، گھروں پر بیٹھ کر لوگ سن رہے ہیں، ریسیور کے ذریعے سے سن رہے ہیں، مکسلر کے ذریعے سے سن رہے ہیں۔ الہ العالمین، یا اللہ ہمارا سننا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ اس تیرے نبی علیہ السلام کی باتوں کی برکت سے یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد عطا فرما، جائز مقاصد پورے فرما، روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے اولاد صالح نصیب فرما، اے اللہ اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اس پروگرام کو آگے پہنچانے کے لیے جو بھی محنت کر رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما، ان کی اعلیٰ اولاد کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو عام اور تام فرما، قبولیت کا درجہ نصیب فرما، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ تو قبول فرما، اللہ تو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی محنت کو تو قبول فرما۔ اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ تیری بات بیان کرنے میں ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، لیکن تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ اس مجرم سے بھی تو دین کا کام لے رہا ہے۔ اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو قبول فرما، تو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے صالحین بندوں میں سے بنا، ہماری اولادوں کو تیرے صالحین بندوں میں سے بنا، ہماری نسلوں کو تیرے صالحین بندوں میں سے بنا، تیرے نیک اور محبوب بندوں میں سے بنا۔ علماء پیدا فرما، ہماری نسلوں میں صلحاء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، اے اللہ علماء پیدا فرما، اے اللہ ربانیین پیدا فرما، اولیاء پیدا فرما، اتقیاء پیدا فرما، ہماری نسلوں میں الہ العالمین دین کی دائی پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے کام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، عفو عافیت نصیب فرما، ہماری عبادتوں میں ہمیں خوشی اور خضوع نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، آنے والی راتوں کے ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قدر کی توفیق نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جہاں کہیں بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ بہت ساری محترمہ مائیں اور بہنیں گھروں پر بیٹھ کر ہر بدھ کو پروگرام سنتی ہے، اللہ بیٹھ کر ان کا توجہ کے ساتھ سننا قبول فرما، انہیں عفو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی توجہ تیرے نبی کی باتوں کی طرف ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو میری باتیں سنتے ہیں ان کے چہروں پر اللہ تو خوشیاں ظاہر کرتا ہے، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، ہمارے چہروں پر خوشیاں عطا فرما، ہماری اولادوں میں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی مہلک کن بیماریوں سے فطروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔